2018 میں حج میں تھا، مجھے مزدلفہ میں ایک حاجی صاحبان ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سارا پروسیجر صحیح نہیں ہو، خدا نخواستہ پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو، پھر اس ٹائم ایشوز آتے ہیں. ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، ابھی ماہ رمضان کا مبارک موقع چل رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس ماہ رمضان کے موقع پہ بھی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے فیاض احمد کو، جن کی اپنی ایک حج اینڈ عمرہ پلگرمیج سروس ہے جن کا نام پاک سفر ہے. آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حوالے سے حج اینڈ عمرہ کے حوالے سے ماہ رمضان میں کیا بزنس رہتا ہے. السلام علیکم فیاض صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ آپ کا بھی. فیاض صاحب، میرا پہلا سوال رہے گا کہ اس سال 2024 میں ماہ رمضان کے مبارک موقع پہ جموں کشمیر سے کتنے لوگ عمرہ کے لیے گئے؟ ماہ رمضان میں اس سال جو بزنس ہے باقی ایئرس کے کمپیئر سے بہت زیادہ کم تھا. فائنینشلی لگتا ہے ہم کو کہ اس ٹائم اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. بزنس ہوا لیکن باقی سالوں کے مقابلے میں بہت کم رہا اس سال. اس کی شاید یہ وجوہات ہوں گی کہ فائنینشیل اسپیکٹ ہوگا. ہم تو یہی جانتے ہیں. گروپ گئے ہیں ہماری ایسوسیشن سے، ہمارے بہت سارے جتنے جڑے ہیں ٹور آپریٹرز، ان نے گروپس لیے ہیں. ہماری بھی کچھ حاجی گئے ہیں، لیکن کمپیئر اگر ہم کریں گے باقی سالوں کے مقابلے میں اس سال رمضان میں بہت کم لوگ گئے. فیاض صاحب، اگر ہم بات کریں پچھلے سالوں کی، تو ابھی کا جو 2024 کا سال ہے، تو آپ نے کہا کہ کم لوگ گئے ہیں اس سال، تو پچھلے کئی سالوں میں زیادہ گئے ہو گے اس سے؟ ہاں، اس سے زیادہ شیورلی بہت زیادہ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہو سکتا ہے وجہ اس کی اکانومی جو ہے ہماری ابھی ڈاؤن ہے. میری نظر میں تو یہی لگتا ہے کہ پیکیجز کا پرائز بھی اب ہو گیا، تو وہ وجہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیکیج کی بات کی تو ہم ڈائریکٹ پیکیج پہ آتے ہیں. اس سال عمرہ کی کیا پیکیج ہے؟ آپ کیا پیکیج لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے، نارملی غیر رمضان میں یعنی رمضان کے بغیر جو ہمارا پرائس اس سال چلا وہ 125 130 کے آس پاس 20 دن سمجھے 21 ڈیز 20 دن 21 دن یا 23 دن کا جو پیکیج رہا، تو اس میں 130 125 کے آس پاس یہی رہا. لیکن رمضان میں تو پرائس بڑھتا ہے. اس لیے پرائس بڑھتا ہے کیونکہ رمضان میں ہوٹلز کا پرائس بھی وہاں پہ بڑھتا ہے. وہاں رمضان میں ایئر لائن کا پرائس بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے غیر رمضان کے مقابلے میں، اور زیادہ تو اکوموڈیشن کی وجہ سے ہی. تو رمضان کا پیکیج جو ہے، اگر ہم اچھا خاصا ڈیلکس پیکیج کی بات کریں گے، جس میں ہم مکہ معظمہ میں 500 میٹرز پہ ہوٹل پرووائڈ کرتے ہیں، ایک 3 اسٹار اکوموڈیشن، اور مدینہ پاک میں مرکزیہ یعنی سینٹرل مدینہ میں پرووائڈ کرتے ہیں اکوموڈیشن، تو اس میں 190 ہم نے اس سال پیکیج بنایا تھا. 160 پہ بھی کچھ لوگ گئے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا پیچھے رہنا پڑتا ہے حاجی کو. دیٹس دی ایشو. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. فیاض صاحب، چونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، تو اس میں لیولز ہوتے ہوگے پیکیج کے شیورلی لیولز ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے عمرہ یا حج کے لیے اس خطے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ کمپیریٹیولی باقی کنٹریز اور باقی ملکوں کے اعتبار سے نسبت سے وہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ان کو جب ہم لیتے ہیں، ان کی عمر کا، ان کی صحت کا خیال کر کے ہم
یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کی اکاموڈیشن مکہ معظمہ مدینہ پاک میں نزدیک ہو. یہ بہت بڑا فیکٹر اس میں رہتا ہے. تو اس لیے پیکیج کاسٹ جو ہی آپ نزدیک جائیں گے پیکیج کاسٹ بڑھ جاتا ہے, اور اگر پیچھے جائیں گے تو پھر حاجی کو وہاں آنے جانے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھار زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے, کیونکہ ابھی اب اس سیکٹر میں یہ ہوا کہ بہت سا لاسٹ 10 ایئرس پہلے جو معاملہ تھا شاید اتنے لوگ نہیں جاتے تھے. اب اللہ پاک نے فراوانی کی ہے عطا, اللہ پاک نے سفر بھی آسان بنایا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے. بھلے اس سال تھوڑا سا فائنینشیل پریشر ہے, لیکن تو بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے تقریباً 30,000 لوگ 25 to 30,000 سال میں عمرہ کے لیے جموں کشمیر سے جاتے ہیں. رمضان میں بھی بہت سارے گروپ نکلتے تھے, اس سال کم گروپ نکلے ہیں, صحیح بات ہے. لیکن جو یہ اس میں مینلی یہ رہتا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کا خیال کر کے پیکیج ہم ڈیوائس ایسے کرتے ہیں کہ ان کو آسانی ہو جائے. جب وہ ڈیوائس ہم کرتے ہیں اس میں ہوٹل ہم کو نزدیک چاہے 500 میٹر سے, اکانومی میں تو 500 میٹر تو یہ تو بیٹر پرووائڈ کر سکتا ہے کوئی بھی ٹور آپریٹر. اور اس کا اگر وہ 500 میٹر میں مجھے لگتا ہے جہاں تک میری ایکسپیرینس ہے, ہماری زیادہ ہمارے بڑے بڑے ٹور آپریٹر ہیں ماشاء اللہ, ہماری تو اس میں ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ یہ تو ہم نے تو 2016 سے یہ کام شروع کیا ہے. لیکن جہاں تک میری ایکسپیرینس ہے حاجی کے لیے اکانومی میں 500 میٹر سے زیادہ 500 میٹر سے کم آپ کوئی ہوٹل نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس غیر رمضان میں 125 to 30 میں, اور رمضان میں 190 میں. اوکے فیاض صاحب, آپ نے بات کی کہ زیادہ تر بزرگ لوگ جو ہے وہ کشمیر سے عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ہوٹل جو ہے وہ ہم 500 میٹر تک ہی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے ٹریول کرنے میں. اس سب کے علاوہ کیا اور فیسلٹیز ان کو میسر ہوتی ہے پیکیج میں؟ پیکیج میں ان کا یہ تو کمپریہنسو پیکیج ہوتا ہے, سری نگر سے سری نگر تک پیکیج ہوتا ہے کمپریہنسو. اس میں ان کا ایئر ٹکٹ ہوتا ہے ریٹرن, اس میں ان کا ویزا ہوتا ہے, اس میں ان کا ہوٹل کا اکاموڈیشن مکہ معظمہ میں بھی ہوتا ہے, مدینہ پاک میں بھی ہوتا ہے, اس میں ان کا فوڈ ہوتا ہے, بفٹ سسٹم فوڈ ہوتا ہے دونوں جگہ پہ. اس میں ان کا جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, حالانکہ وہ ٹرانسپورٹ بھی اس میں ہے جو جدہ اور مکہ تک ہے, مکہ سے مدینہ تک ہے, پھر بعد میں مدینہ سے جدہ تک واپس ہے. تو اور جو وہاں پہ زیارتیں ہیں حرمین پاک سے الگ, جو کچھ زیارتیں ہیں جیسے مکہ معظمہ میں زیارتیں ہیں اور مدینہ پاک میں, وہ ٹرانسپورٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ہم بات کریں عمرہ کے حوالے سے تو کئی ساری جگہ ایسی ہوتی ہے مکہ معظمہ میں یا مدینہ پاک کی بات کریں جہاں پہ ایک انسان جانا چاہتا ہے. آپ کے عمرہ پیکیج میں کہاں انسان جا سکتا ہے؟ مکہ معظمہ میں بہت ساری جگہیں ہیں جن کی زیارت باعث برکت ہے, اور حاجی لوگ جب جہاں سے جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں وہ مقامات دیکھیں جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, جہاں پہ انہوں نے عبادت بھی کی ہیں, کئی جگہیں وہ ہیں, یا جہاں پہ لوگ پھر حج کے 5 دنوں میں جاتے ہیں. کیونکہ عمرہ میں تو نارملی عمرہ تو ہمارا حرم پاک میں ہی ختم ہوتا ہے, حرم میں ہی ہوتا ہے عمرہ سارا, تو حج حرم کے باہر ہوتا ہے. حج کے 5 دن عرفات میں ہوتے ہیں, منی میں, عرفات میں, مزدلفہ میں ہوتا ہے. وہ 5 دن منی میں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو منی کا میدان اس میں دکھاتے ہیں, عرفات کا میدان دکھاتے ہیں, اس میں مزدلفہ کا میدان دکھاتے ہیں, اس میں جو جبل نور ہے یعنی غار حرا وہ پہاڑی دکھاتے ہیں, غار ثور وہ پہاڑی, اور کچھ وہاں پہ مقامات ہیں جو اس ٹور میں ساتھ ہی آتے ہیں بس میں, کیونکہ وہاں پہ ممنوع ہے ان جگہوں پہ ٹوٹلی روکنا, رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی. تو کچھ چیزیں جو سائٹ سینگ ہوتی ہے بس میں ہی, کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اتارتے ہیں اور حاجی
وہاں پہ ان جگہوں کی زیارت کرتا ہے. جیسے عرفات کے میدان میں، عرفات میدان میں گاڑی رکتی ہے ہماری، حاجی صاحبان نیچے اترتے ہیں، پھر عرفات کے میدان کو دیکھتے ہیں، اور جبل رحمہ جو وہاں پہ پہاڑی ایک ہے تو جہاں پہ دعا کی فضیلت آئی ہے وہ دیکھتے ہیں، مسجد نمرہ دیکھتے ہیں. باقی جگہ تو آن دی وے دکھائی جاتی ہیں، جس میں کچھ مزارات ہے. جنت المالا ہے، مسجد عائشہ آتی ہے، اس میں مسجد شجر آتی ہے، اس میں مسجد جن آتی ہے، بہت ساری کچھ چیزیں اس میں آتی ہیں جو آن دی وے دیکھی جاتی ہیں. ایسے ہی مدینہ پاک میں تو کمپیریٹیولی مکہ معظمہ کے مقابلے میں بہت ساری زیادہ زیارتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے وہاں پہ مسجد قبلتین جاتے ہیں، جو 2 قبلوں والی مسجد جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ نبی علیہ السلام کو یہ حکم آیا کہ آپ اپنا روئے مبارک کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے، جو ان کی بہت مدت سے چاہ تھی، تو وہ دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ مسجد قبلتین ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ دوسری جبل احد کی زیارت کرتے ہیں ہم. اس کے بعد وہاں پہ اور وہ 7 مساجد ہیں وہاں پہ، جو جس ایریا میں جنگ خندق کھودی گئی تھی، جنگ خندق میں، وہ دیکھتے ہیں ہم. تو کمپیریٹیولی مدینہ پاک میں اور مدینہ پاک کے وہ حرم پاک کے ارد گرد کچھ مساجد ہیں. جیسے 4 خلفائے راشدین کی 4 مساجد ہیں، وہ تو بند ہوتی تھی. اب تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ بھی کھلیں گی، اب وہ تو بند ہی ہوتی تھی. اور مسجد گمامہ ہے ایک مسجد پاک، وہ حرم کے سمجھے احاطے کے ساتھ ہی ہے. تو یہ چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے حاجی صاحبان کو. یہ پیکیج میں انکلوڈ ہیں. اس کے بغیر کچھ چیزیں اس میں حاجی صاحبان، یہ تو پیکیج میں ہوتی ہے، وہ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارا جو گائیڈ ہوتا ہے، کسی بھی گروپ کا گائیڈ وہ ان کو پورا اسسٹ کرتا ہے، وہ ان کے لیے ارینجمنٹس کرتا ہے، لیکن وہ ان کی خود اس پیکیج سے باہر کی چیزیں ہوتی ہے. اگر وہ کہیں پہ جانا، جیسے بدر کا میدان ہے، جیسے اب تو پیکیج میں طائف بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا. طائف جاتے ہیں، جیسے حدیبیہ کی وادی ہے وہاں جاتے ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں ماشاءاللہ. یہ حاجی صاحبان کتنے دن تک رہتے ہیں یہاں پہ؟ میکسیمم کتنے دن تک رہ سکتے ہیں اور منیمم؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمرہ میں تو نارملی یہی 20 ڈیز 21 ڈیز اور 23 ڈیز کا پیکیج ہوتا ہے. 30 ڈیز کا پیکیج بھی ہوتا ہے، لیکن پریفریبلی میں اس گفتگو کی وسعت سے کہوں گا پریفریبلی 20 ڈیز سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے، اتنی ساری جگہیں دیکھنے کے لیے. جی. گائیڈ کی اگر ہم بات کریں، جو آپ گائیڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے؟ کیا ان کو ساری جگہیں پہلے ہی پتہ ہوتی ہے، یا پرٹیکولرلی کشمیر سے ہی آپ چوز کرتے ہیں؟ گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ تو جو آپ کی کمپنی ہوگی، آپ کا کنسرن ہوگا، آپ کا کوئی انٹرپرینر ہوگا، اس میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کا سٹاف ہوتا ہے ان میں سے ہی ہوتا ہے. اور پیکیجز ایسے بنتے ہیں کہ نارملی کیا ہے، خاص کر کووڈ سے پہلے یہ بات ضروری ہے یہاں پہ بولنی، کووڈ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم 50 لوگ 45 لوگ 45 کا گروپ یا 55 کا سمجھے 40 to 50 کا گروپ ہم ایکسکلوسیولی ایک ٹور آپریٹر کر سکتا تھا. لیکن کووڈ کے بعد سے یہ حالات ہو گئے، پیکیج مہنگا بھی ہو گیا بہت. جیسے اتنا مہنگا ہوا کہ کووڈ کے پہلے جو پیکیج 85,000 کا ہوتا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں 1,25,000 کا ہے. تو بہت ڈفرینس بھی ہو گیا اس میں. اس کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سنڈیکیٹ بناتے ہیں، 2-3 ٹور آپریٹرز مل کے بکنگ کرتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی ایک، ان کے سٹاف میں سے کوئی ایک ایکسپیرینس بندہ ان کے ساتھ جاتا ہے. وہ تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس، اس نے بہت سارے سفر کیے ہوتے ہیں، اس نے بہت سارے عمرے کیے ہوتے ہیں، اس نے حج بھی کیے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ گروپ کو ہینڈل کر سکتا ہے، گروپ کے ساتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی یہاں کی بات. اگر ہم اب جب وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں اپنے مقام پہ، وہاں پہ آپ کے جو پرٹیکولر گروپ ہوتا ہے آپ کا، وہاں پہ بزرگ اشخاص ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، تم ہیکن بیمار پہ
یا اگر اس بات کرو میلز کے حوالے سے بھی دقت آتی ہے, اس حوالے سے آپ کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اچھا آسان بزرگ سۭتۍ یمن بزرگو چھُنہٕ آسان زانٛہہ کینٛہہ بزرگ چھِ آسان یِمو نہٕ زانٛہہ گرِ نٮ۪بر چھِ آسان درٛامٕتۍ کِہیٖنۍ. تو آپ کو تو یہ ایڈٹ کرنا ہوتا ہے, مجھے بولیں آپ کو کشمیری ٹھیک رہے گا؟ ہاں ٹھیک رہے گا, کوئی بات. یم چھِنہٕ آسان درٛامٕتۍ کِہیٖنۍ. بہٕ کَرٕ ہا پریفر نہٕ, مجھے پتہ ہے آپ کا یہ چلے گا اس میں, بہٕ کَرٕ ہا پریفر یہ پوٗرٕ کٲشِر پٲٹھی کرُن, کیونکہ ہمارا جو سٹی کے جو ڈسٹرکٹس کے باہر جو علاقہ ہے اس ٹائم بہت لوگ جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ہماری بات اردو میں سمجھے گی بھی نہیں. خیر بزرگ چھِ آسان, بزرگس چھُ آسان گۄڈٕنیتھٕے کَرٕ بہٕ ییٚمہِ پلیٹ فارمہِ پٮ۪ٹھ یہِ رِکویسٹ کہِ بُزرگن گژھن کینٛہہ بچہِ سۭتۍ گژھٕنۍ, لۄکٹیو منٛز گژھِ تِمن, چاہے بچہِ گژھِ تِمن سۭتۍ, چاہے کانٛہہ رشتہٕ دار گژھِ سۭتۍ, چاہے کانٛہہ دوس گژھِ سُہ گژھِ تِمن سۭتۍ آسُن, خاص کٔرِتھ حجس منٛز, عمرہس منٛز چلہِ توتہِ. مگر سون گروپ لیڈر یُس چھُ آسان گایڈ, سُہ چھُ آسان, تٔمِس چھِ آسان 40 نفرن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری. سُہ چھُ اگر سُہ یہِ گژھِ توقع تھاوُن کہِ سٲری گژھن یہِ توقع تھاوٕنۍ کہِ اللہ ماشاء اللہ کہیں پہ کوئی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, مگر سٲری گژھن یہِ توقع تھاوٕنۍ اتھ سفرس گژھن وٲلۍ پرائیویٹ ٹور آپریٹرن سۭتۍ یُس تِہُنٛد گایڈ آسہِ, یُس تِہُنٛد گروپ لیڈر آسہِ. اگر تِم شخص تٔمِس سُہ گروپ لیڈر چھُ تٔمِس مٲلۍ سٕنٛدِ عمرِ چھِ, زانٕنۍ گژھن تٔمِس چھُ اولاد سۭتۍ. اگر تِم بٲے سٕنٛدِ عمرِ ہٕنٛدۍ چھِ, زانٕنۍ گژھن تٔمِس چھُ بوے سۭتۍ. اگر تِم مٲلۍ سٕنٛدۍ, اگر وۄنۍ لۄکُٹ بچہِ چھُ تِمن گژھن زانٕنۍ تِمن چھُ جیسے اس کا باپ ہے ویسے اس کی وہ خدمت وہاں پہ انشاءاللہ کرے گا. اب یہ ہے کہ بزرگوں کے لیے جو کچھ بھی ان کے لیے ہمیں ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جیسے یہاں سے سری نگر سے ہم بہت سارے ایسے ایلمنٹ ہوتے ہیں, ان کو ہم ویل چیئر یہاں سے اویل کراتے ہیں. تمن چھِ سیتی پٮ۪ٹھ ویل چیئر اویل کران. بزرگن چھُ یہ چیز کہ تم چھِ أسۍ الگ پانس سۭتۍ عمرہ کرناوان. تتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز ضروٗری کہ تم گژھن کمپرومائز یہ چیز کرٕنۍ کہ تمن یُس ٹایم یہ گروپ لیڈر أمۍ سٕنٛز تابع دٲری چھِ تمن ضروٗری کرٕنۍ, أمۍ سٕنٛز تابع دٲری چھِ تمن ضروٗری کرٕنۍ. تہٕ یہ گروپ لیڈر چھُ آسان, یہ چھُ سارنٕے پکناوان, مگر کنسرن چھُ تٔمِس آسان یِم زن بزرگ چھِ تِہُنٛد چھُ تٔمِس زیادٕ کنسرن آسان. سُہ چھُ آسان تمہِ خٲطرٕ ٹرینڈ تہِ کرناوُن. اِوٕن بزرگن خٲطرٕ چھُ سُہ چھُ لۄکٹٮ۪ن خٲطرٕ تہِ اگر کانٛہہ چیٖز پتہٕ میڈیکل اِشوٗز چھِ آسان تِم تہِ چھُ سُہ پانے سٲری کران. فیاض صاحب, میرا آخری سوال رہے گا کہ کئی سارے لوگ گزر جاتے ہیں ان بٹوین عمرہ یا حج, تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ گزر بھی جاتے ہیں حرمین میں, یہ تو صحیح بات ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ ٹور آپریٹر جو آپ چوز کرو گے, جو آپ کمپنی کرو گے, وہ بھی بہت ذمہ دار ہو. جیسے بہت سارے سکھ بھی ہوتے ہیں, پہلے بیمار ہوتے ہیں, بیماری کے لیے ہمارا گروپ لیڈر ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری ہے سب لوگوں کو ہاسپٹل پہنچانا, لیکن اس میں ٹائم سلاٹ لگے گا. کبھی گروپ میں 3-4 بندے اکٹھے بیمار ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ سروسز بھی ہماری پیش رہتی ہیں. وہ تو بالکل پوائنٹ بلینک سب کمپنیوں کی رہتی ہے. سب لوگ, سب ٹور آپریٹرز جان فشانی سے وہاں پہ کام کرتے ہیں. اس میں تو میں ریسٹ ایشور کہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں بھی اکا دکا ہوگا, بٹ نارملی سب ٹور آپریٹرز کے سارے گروپ لیڈرز, ان کا پرائم کنسرن ہوتا ہے کہ حاجی ہمارے مطمئن رہیں اور ان کی سروس میں کوئی کمی نہ رہے, خاص کر میڈیکل سروس میں. تو ان کو ہاسپٹل لیا جاتا ہے, وہاں پہ بیٹھا جاتا ہے. ان کے رشتہ دار تو ہوٹل میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارا گروپ لیڈر ان کے پاس. میں تو اپنی بات کہوں گا, اس سال ہم نے لاسٹلی ہمارے گروپ میں ایک حاجی صاحب تھے, ان کی ہم نے 5 ڈائلسس وہاں پہ کرائی. 21 ڈیز پیریڈ میں ہم نے 5 ڈائلسس وہاں پہ کرائی. اور چونکہ انشورڈ ہوتا ہے, لیکن حاجی کو ہم نے جب یہاں پہ بک کیا, یہاں پہ بھی یہ پھر بات آئے گی. حاجی کو یہاں پہ ہم نے بولا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کیا گورنمنٹ کا وہاں پہ کیا اس میں رہے گا, اس میں کیا ان کی گائیڈ لائنز رہیں گی, کیونکہ گائیڈ لائنز چینج ہوتی ہے, آئے دن چینج ہوتی ہے. ہم ہاسپٹل لے جائیں گے اس کو اگر اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑی, لیکن شاید آپ کو پے کرنا پڑے گا. لیکن اللہ کا فضل تھا, وہاں پہ تو ہے میڈیکل فیسلٹی فری, ان کا فری ہو گیا سارا. لیکن 5 ڈائلسس ہم نے کرائی. ہمارا گروپ لیڈر رات کو ادھر بیٹھتا تھا ان کے ساتھ. تو
یعنی کیئر ہوتا ہے, کبھی لیپس بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ یہ ہوا, میں 2018 میں حج میں تھا, مجھے مزدلفہ میں ایک حاجی صاحبان ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سارا پروسیجر صحیح نہیں ہو, خدا نخواستہ پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو, پھر اس ٹائم ایشوز آتے ہیں. فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ہمیں اور اتنی ساری معلومات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہیں گے خیبر سیمنٹ کی جانب سے, آپ یہ قبول کریں. تھینک یو.